بات کر رہے تھے کہ ہماری جو یہ ظاہری زندگی ہے، جو ہم یہاں آئے ہیں، یہ 1 منٹ یا 1.5 منٹ کا سفر ہے اصل میں. اور اس منٹ یا 1.5 منٹ کی جو سفر ہے، اس کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک بازار ہے جہاں سے ہم نے کچھ خریداری کرنی ہے. ہم خریداری کرنے کے لیے آئے ہیں اور خریداری کرنے کے بعد ہم نے چلے جانا ہے. اب اگر یہی ہم دکانوں پر ہی بیٹھ جائیں گے کہ یہی ہم کو پسند آ گئی اور ہم اسی میں اپنا دھیان لگا دیں گے، تو اپنا سفر جو ہمارا کہ جاری ہے وہ ہمیں بھول جائے گا اور ہم اپنا مقصد بھول جائیں گے. اور جب ٹائم ختم ہوگا، جانے کا ٹائم آ جائے گا، تو خالی ہاتھ ہوں گے. لہذا اس دنیا کی اس بازار کی رنگینیوں میں نہیں کھونا، بلکہ اس بازار میں بر وقت خریداری کرنی ہے اور مناسب اچھی خریداری کرنی ہے. ان چیزوں کی خریداری کرنی ہے جو خریداری کرنے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں. اب یہ خریداری کرنی کیا ہے، یہ ہم کو سمجھنا کی ضرورت ہے. یہ سمجھانے کے لیے ہی تمام انبیاء آئے. انبیاء کے بعد اولیاء اور علماء کرام ہیں جو ہم کو یہ سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے. اور اس میں سے کچھ پہلو ایسے ہیں جو عام علماء کرام ہم کو سکھاتے ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہم کو شیخ کی ضرورت ہوتی ہے. آتے ہیں قبلہ والد و پیر مرشد حضور غوث الاولیاء، غوث الفقراء، قطب الاولیاء فقیر سید محبوب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کی طرف کہ انہوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے. اس پر فرماتے ہیں پیر مرشد کی ضرورت اور پہچان. کائنات کی وسعت، اس کے عوالم کا شمار، اس کے اندر مقیم ارواح کا حساب، اس کے اندر کا اس کے نظام کا حال اور اس کے مالک و حکمران کی شان و شوکت، حشمت و عظمت کا بیان سنتے ہی ہر سمجھدار انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں. وہ سوچتا ہے میں کیا اور میری بساط کیا. کل کائنات کے مقابلہ میں یہ نظام شمسی ایک تل کے دانے سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے، اور نظام شمسی کے تمام عوالم کے مقابلہ میں یہ زمین ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. اور روئے زمین پر جتنے زیرو ہیں ان کے مقابلہ میں، یعنی جتنی مخلوق زمین کے اوپر آباد ہے ان کے مقابلہ میں شمار کیا جائے تو انسان مٹھی بھر بھی نہیں پڑتے. پھر ان حقیر انسانوں میں صرف ایک میں ایک کتنے ہزاروں کروڑوں نہیں اربوں، غالباً اس وقت 5 سے 6 ارب کے قریب انسان پائے جاتے ہیں زمین. ان میں سے صرف ایک میں کل 5 فٹ 7 انچ لمبا، گوشت پوست استخوان کے کالم میں مقید، تو عام و کلام کا طالب، بول و براز ہر وقت پیٹ میں بھرے پھرتا، زمین سے بندھا ہوا، کرۂ ہوا سے دبا ہوا، قوانین قدرت کا پابند، خواہشات کا غلام، بے پال و پر کا پرندہ، محض آنکھ، ناک، کان وغیرہ کی قوتوں کی امداد، یعنی ان 3 ناپوں کے اندر محدود عقل کے بوتے پر کیا کر سکتا ہے. میں کیا اور میری بساط کیا، یعنی چادر اور مجھ کو تو چپ چاپ ایک لے جانا چاہیے. اپنا پہچاننا، باطن کی سیر، روح کا دیدار، سچی نجات، لازوال سرور اور خوشی، لاسانی زندگی، یہ ایسی باتیں ہیں جن کا ذکر کرنا میرے لیے چھوٹا منہ بڑی بات. ذات باری کے مقابلہ میں نہیں، کسی عالم کے والی کے مقابلہ میں نہیں، حتیٰ کہ آفتاب و مہتاب تک کے مقابلہ میں میری حیثیت ایک مچھر یا پسو سے زیادہ نہیں. مجھے کبھی ان قید خانوں میں رکھنے والی قوتوں پر فتح حاصل نہیں ہو سکتی. مجھے کبھی آنکھ، ناک، کان وغیرہ کی حد سے باہر کا علم حاصل نہیں ہو سکتا. میں تو قید میں پیدا ہوا، قید میں پلا بڑھا، قید میں ہی مروں گا. لیکن تصوف ایسے پیمردہ دل اور افسردہ خاطر پریشان حال انسان کو مجدہ جاں فضا
اور نوید مسرت دیتا ہے کہ اے نادان، تو ایسا بے حیثیت بد نصیب نہیں ہے، اول تو اپنی حقیقت سن لے، پھر کوئی رائے کام کرنا۔ تمہارے یہ موجودہ خیالات اس وجہ سے ہیں کہ تم کو اپنی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ اے بے حیثیت اور بد نصیب نہیں ہے، اول تو اپنی حقیقت سن لے، پھر کوئی رائے قائم کرنا۔ تو اسی ذات مطلق کے جوہر کا ایک ذرہ ہے، تو اسی ذات مطلق کے جوہر کا ایک ذرہ ہے جس کی صفات و آفرینش کا حال سن کر تو اس قدر مایوس ہو گیا ہے۔ تیری قدرت، تیری قابلیت اور تیری بزرگی بھی بے پایا ہے، اگرچہ تیرا جسم محدود ہے، گوشت پوش و استقبال تیرا لباس ہے، مگر تو ان سب سے علیحدہ ایک جوہر ہے۔ نہ تو زمین سے بندھا ہوا ہے، نہ تو کرۂ ہوا سے دبا ہوا ہے، نہ خواہشات کا غلام تیرا نفس ہے، تو نہیں بے پال و پر کا جانور تیری روح یعنی جیو آتما ہے، تو در حقیقت روحانیت مجسم ہے، سرود عشق مصور ہے۔ تیری قدرت لامتناہی ہے، تیرا علم لامتناہی ہے۔ آفتاب و مہتاب تو کیا، کل مادی کائنات کی تیرے سامنے کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے؟ ارے تو اس ذات باری کی ایک شعاع ہے، جو اوصاف آفتاب کے وہی ایک شعاع کے، جو اوصاف آفتاب کے وہی ایک شعاع کے کیا کہتے ہیں؟ دوبارہ سنیے، ارے تو اس ذات باری کی ایک شعاع ہے، جو اوصاف آفتاب کے وہی ایک شعاع کے۔ ابھی تجھ کو اپنی اصلی حیت کی خبر نہیں ہے۔ بادشاہ کا بیٹا چمار کے ہاں پرورش پا کر اور شیر بکریوں کا دودھ ہی پی کر اپنی اصل اور حقیقت بھول گیا ہے۔ اٹھ، آنکھ کان ناک کو چھوڑ، بند کر دے اور چشم باطن کھول، اپنی طاقت اور اپنے جد امجد خلیفۃ اللہ کی طاقت کا جلوہ دیکھ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کے قدم بڑھائے جا اور اپنے اصلی وطن پہنچ کر اپنی آبائی بزرگی کا لطف حاصل کر۔